السلام علیکم۔ مولانا روم بیان کرتے ہیں کہ تالقان کے علاقے کے رہنے والے ایک آدمی کو شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا بہت شوق تھا۔ راستے کی دوری اور سفر کی مشکلات کا خیال آتا تو خرقان جانے کی ہمت نہ پڑتی۔ آخر ایک دن شوق کی زیارت نے اس کو بے تاب کر دیا۔ شیخ کے رخ زیبا کی زیارت کے لیے سامان سفر باندھ لیا۔ راستہ کٹھن اور دشوار گزار تھا، لیکن وہ ہمت کا پکا تھا۔ کئی دن تک پہاڑی اور جنگلی راستوں سے ہوتا ہوا ایک طویل اور پرصعوبت سفر کے بعد آخرکار منزل مقصود تک پہنچا۔ شہر خرقان میں آ کر اس نے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا پتہ دریافت کیا۔ وہاں جا کر نہایت ادب کے ساتھ دروازے کی زنجیر ہلائی۔ تھوڑی دیر بعد ایک عورت نے کھڑکی سے جھانک کر پوچھا، کون ہے؟ اس شخص نے جھکی آنکھوں کے ساتھ انتہائی ادب کے ساتھ کہا، میں حضرت ابو الحسن کی قدم بوسی کے لیے شہر تالقان سے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ جس پر عورت نے کہا، واہ میاں درویش، بھلا یہ بھی کوئی مقصد تھا جس کے لیے تو نے اتنا طویل اور کٹھن سفر طے کیا؟ معلوم ہوتا ہے تو نے دھوپ میں اپنی داڑھی سفید کی ہے۔ تمہاری عقل و دانش پر رونے کو جی چاہتا ہے۔ کیا تجھے اپنے وطن میں کوئی کام اور دھندا نہ تھا؟ عقیدت مند یہ ماجرا دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، تاہم اس نے ہمت کر کے پوچھا، حقیقت حال کچھ بھی ہو یہ تو بتائیے شیخ صاحب کہاں ہیں؟ چونکہ وہ عقیدت کا ہاتھ تھام کر آیا تھا اس لیے خاموش رہا۔ عورت نے جواب دیا، ارے وہ کہاں کا شیخ ہے اور کہاں سے وہ شاہ بن گیا ہے؟ اس نے تو دھوکے کا جال بچھا رکھا ہے۔ تم جیسے احمقوں کو اپنی ولایت کے جال میں پھانستا ہے۔ اب بھی وقت ہے، جہاں سے آیا ہے الٹے پاؤں واپس چلا جا، ورنہ اس دغا باز کے چکر میں پھنس کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ نہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا۔ وہ بڑا حضرت آدمی ہے، اس کی زبان اور آنکھوں میں ایسا جادو ہے کہ اچھا خاصا عقل مند بھی اس کے فریب میں آ جاتا ہے۔ یہ باتیں سن کر اس موتقد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور کہنے لگا، چراغ تلے اندھیرا۔ بی بی شیخ کے انوار فیوز سے ایک دنیا جگمگا رہی ہے۔ ان کی عظمت نے افلاک کی رفتوں کو چھو لیا ہے۔ چاند پر تھوکنے والا اپنے منہ پہ ہی تھوکتا ہے۔ کتا دریا میں گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ آفتاب عالم تاب پر لاکھ پھونکے مارو وہ کبھی نہیں بجھ سکتا۔ چمگادڑ رات کے اندھیرے میں اڑنے والی سورج کو نکلنے سے کیسے روک سکتی ہے؟ غرض درویش نے شیخ کی اہلیہ کو ایسی کھری کھری سنائی کہ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ وہ آدمی وہاں سے نکلا اور شیخ کی تلاش میں ادھر ادھر لوگوں سے پوچھنے لگا۔ کسی نے اسے بتایا کہ شیخ اس وقت جنگل کی طرف گئے ہوں گے۔ یہ سنتے ہی وہ رائے حق کا مسافر دیوانہ وار شیخ کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں شیطان نے اس کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر شیخ نے ایسی بیہودہ بدتمیز اور زبان دراز عورت کو اپنے گھر میں کیوں رکھا ہے؟ عجیب معاملہ ہے، یہ میاں بیوی آپس میں کس طرح زندگی گزارتے ہوں گے؟ ایک آگ ہے اور دوسرا پانی، ان مجموعہ ازداد میں محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسے وسوسے آتے بیچارہ گھبرا کر لا حول پڑھتا اور کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ شیخ کے بارے میں ایسے خیالات کو دل میں جاگزیں کرنا نادانی ہے۔ انہی سوچوں کا تانا بانا بنتا چلا جا رہا تھا کہ آخر دل نے کہا کہ اس میں کوئی نہ کوئی بھید تو ہوگا۔ وہ انہی خیالات کی دنیا میں گم چلا جا رہا تھا کہ اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو شیر کی پیٹھ پر اس شان سے سوار تھا کہ پیچھے لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا تھا اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں سیاہ سام کا کوڑا تھا۔ عقیدت مند سمجھ گیا کہ یہ کوئی بزرگ ہوں گے۔ قریب جا کر پتہ چلا کہ یہ شیخ ابو الحسن خرقانی خود ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ کچھ عرض کرتا، شیخ نے دور سے ہی مسکراتے ہوئے فرمایا، عزیزم اپنے فریبی نفس کی باتوں میں نہ آ اور ان پر دھیان نہ دے۔ ہمارا اکیلا پن اور جوڑا ہونا نفس کی خواہش کے لیے نہیں، اللہ کے حکم کی تعمیر کے لیے ہے۔ ہم اس جیسے سینکڑوں بے وقوفوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ یہ گفتگو میں نے تیری خاطر کی تاکہ تو بھی بدخو ساتھی سے بنائے رکھے۔ تنگی کا بار ہنسی خوشی برداشت کر، کیونکہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام بلند
اپنی شریکہ حیات کی بدزبانی پر صبر کرنے کی وجہ سے عطا فرمایا ہے۔ اگر میں اس کی ہرزہ سرائیاں برداشت نہ کرتا تو یہ شیر میرا متی نہ ہوتا اور یہ سانپ میرے ہاتھ میں اس طرح کھیل نہ رہا ہوتا۔ اگر میرا صبر اس عورت کا بوجھ نہ اٹھا سکتا تو یہ شیر میرا بوجھ اٹھانے کے لیے کیسے تیار ہو جاتا۔ مولانا روم دراصل اس حکایت سے انسان کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے۔ دنیا میں انسان کا پالا بہت سے دوستوں سے، اعزاء سے، رشتہ داروں سے پڑتا ہے جن کی بعض عادتیں اور باتیں انسان کو نہیں بھاتی۔ انسان ان سے متفق نہیں ہوتا، ان کے خیالات سے مکمل طور پر اتفاق نہیں کرتا، ان کے طبیعت اور مزاج کی بہت سی باتیں انسان کو چڑھا رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر انسان ان باتوں پر صبر کرے اور صبر سے ان کے ساتھ تعلق توار کیے رکھے اور تعلق کو نہ توڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ایسے انسان پر اپنی نوازشات کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے صبر کرنے والے انسان کے لیے کامیابیوں کے بہت دروازے کھول دیتا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔